السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں عالم رویا بائی تحریر ارشد ایپیسوڈ 70۔ ماشاءاللہ سے 70 ایپیسوڈ ہو رہے ہیں۔ ناول کا انٹرسٹ ابھی تک ڈراپ نہیں ہوا۔ ماشاءاللہ بہت پیارا ناول ہے۔ آئی ہوپ آپ سب کو یہ پسند آ رہا ہے، تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں اور ساتھ ہی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کس کنٹری سے میری ویڈیوز کو واچ کرتے ہیں اور میرے پڑھے ہوئے ناولس آپ کو کیسے لگتے ہیں ایکسیکٹرا، جو بھی آپ لکھنا چاہیں ضرور لکھا کریں، مجھے کمنٹس پڑھ کر بہت خوشی ملتی ہے۔ تو چلے شروع کرتے ہیں اس ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کو۔ کلیسے میں گھنٹہ بجنے کی آواز گونج رہی تھی۔ لوگ بینچ پر خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے۔ شاز آخر نشست پر سر پر مائیکل جیکسن ہیڈ پہنے بیٹھا تھا۔ چہرہ بے تاثر تھا، نگاہیں پادری پر مرکوز تھی۔ پادری کے ہاتھ میں سلیب والا لاکٹ لپٹا ہوا تھا۔ وہ خطبہ دے رہے تھے، زندگی کا کلام۔ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا اور کلام میں خدا تھا۔ یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ بیرونی دروازے سے چارلی چپلن حلیے میں ایک آدمی داخل ہوا تھا۔ میں ہوا، ہاتھ میں اس کے چھاتا تھا۔ وہ دیکھتے دیکھتے آگے آیا اور شاز کو دیکھ کر اس کی جانب آیا۔ اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ وہ بینچ پر اس کے ساتھ بیٹھنے لگا۔ شاز نے ظاہر نہیں کیا وہ اسے دیکھ چکا تھا۔ ایک آدمی یوحنا نام موجود ہوا جو خدا کی طرف سے بھیجا گیا تھا۔ یہ گواہی کے لیے آیا کہ نور کی گواہی دیتا کہ سب اس کے وسیلے سے ایمان لائے۔ وہ خود تو نور نہ تھا مگر نور کی گواہی دینے کو آیا تھا۔ اس نے کوٹ سے کاغذ نکالا اور انگلیوں کو کینچی کی صورت میں اس کی جانب بڑھایا۔ اس نے ہنوز سامنے دیکھتے اس سے وہ پرچی لی۔ نگاہیں جھکی، اس نے پرچی کو پلٹا اور پھر اسے کوٹ کی جیب میں رکھنے لگا۔ حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے دنیا میں آنے کو تھا۔ اس آدمی نے اسے کونکھیوں سے دیکھا۔ اس سے رابطہ کر لینا، تمہارا کام ہو جائے گا۔ وہ سلیب کا نشان بناتے ہوئے اٹھا اور گیا۔ شاہ سنجیدہ چہرہ لیے وہیں بیٹھا تھا۔ بیٹا، بخت روا چارپائی پہ بیٹھتے حاجرہ سے پوچھ رہے تھے۔ الفت نے ان کی چلم رکھی۔ حاجرہ ٹیلی فون اسٹینڈ کے ساتھ رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھی تھی۔ جی داجی، وہ ان کی جانب متوجہ ہوئی۔ یہ تمہارے گھر جاسوس کون ہے؟ جاسوس؟ الفت اس کی جانب مڑی۔ خادمہ؟ اس نے اسے دیکھ کر اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، اور میں نے شاز سے یہ پہلے ہی کہہ دیا تھا، آپ کو پتہ ہے۔ اس نے الفت اور بخت روا کو دیکھا۔ وہ جانتا ہے میں اس سے زیادہ حسین، زیادہ پڑھی لکھی اور زیادہ ہنرمند ہوں۔ اسے پتہ ہے میرے جیسی بیوی کا کوئی ناول بدل نہیں۔ That is why he keeps coming back to me all the time۔ تمہیں پتہ ہے حاجرہ، الفت نے سینے سے بازو لپیٹ لیے، تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ حاجرہ نے گردن اکڑا لی۔ بخت روا منہ میں پائپ رکھے بغور اس کے سننے لگے۔ تمہیں لگتا ہے اپنے اصول توڑ کر، صاف گو ہو کر، دل کی باتیں منہ پہ دے مار کر تم سچ سے بھاگ سکتی ہو، پر ایسا نہیں ہوتا حاجرہ۔ یہ صرف سچ سے بھاگنے کے ہیلے بہانے ہیں۔ حاجرہ کا بھاؤ اٹھنے لگا۔ تمہیں پتہ ہے وہ بے حد حسین، بے حد ذہین اور بہت ہنرمند آدمی ہے، جو معمولی سے معمولی چیزوں کا جائزہ دقیق پن سے لیتا ہے، اور تم جانتی ہو اس جیسے آدمی کا کوئی ناول بدل نہیں، تبھی دوسری بار بھی تم نے اسے ہی چنا۔ بخت روا کو ہنسی آئی۔ الفت اسی کے انداز میں طنزاً کہنے لگی، That is why you always forgive him and go back to him all the time۔ کیا کہا؟ forgive؟ حاجرہ نے بے اختیار پوچھا تھا۔ معاف اس لیے کرتی ہوں میں اس سے، معاف؟ تمہیں کچھ پتہ نہیں ہے نا؟ مجھے سب پتہ ہے، وہ نرم لہجے میں بولی تھی، بس تمہیں بتانا چاہتی ہوں کہ ہمیں سب پتہ ہے۔ حاجرہ نے مٹھیاں بھیج کر لب دبا لیے۔ الفت بخت روا سے کہنے لگی، ابا جی میں سلیمان کو کھانا کھلا لوں؟ اسے یاد آیا، اچھا آپ نے تحریر کو فون کیا تھا، خیر سے پہنچ گئی؟ حاجرہ نے بڑے موڈ سے اسے دیکھا۔ ہاں کیا تھا، پہنچ گئی۔ وہ مسکرا کر باورچی خانے کی جانب ہو گئی۔ چلے اچھا ہو گیا۔ بخت روا حاجرہ کی جانب متوجہ ہوئے۔ حاجرہ انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے میں نے اسے کیوں چنا ہے؟ وہ جیسے صفائیاں دے رہی تھی۔ داجی میں ان بچکانہ باتوں پر یقین نہیں رکھتی کہ میرا محبت پر اختیار نہیں ہے۔ میرے پاس میرا ایک سیلف کنٹرول بٹن ہے اور مجھے پتہ ہے مجھے اسے کب تک اور کب کب روکے رکھنا ہے۔ بھیگتی بارش، چھپ چھپ کی گلی سے آواز اسے سنائی دے رہی تھی۔ وہ چھاتا لیے اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ وہ ڈری ہوئی، سہمی ہوئی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ تیز برستی بارش میں بھیگ رہا تھا۔ گھر آ گیا۔
مجھے داجی کبھی گھر نہیں آنے دیں گے، وہ خائف سی بولی تھی۔ وہ اطمینان سے کہنے لگا، کچھ نہیں ہوگا، میں یہی ہوں، جب تک وہ تمہیں قبول نہیں کریں گے میں یہی رہوں گا۔ وہ ہمت کرتے سر ہلانے لگی۔ اس نے مسکرا کر اسے اشارہ کیا۔ اس کی آنکھوں میں اپنائیت کی حدت کو دیکھ کر اسے حوصلہ ملا۔ جاؤ۔ وہ آگے بڑھی اور تیزی سے جانے لگی۔ اس نے ایک گہری سانس لے کر دروازہ کھٹکھٹایا اور پھر اسے دیکھا۔ وہ چھاتا اس کی جانب کیے پیچھے کھڑا تھا، بالوں سے 2 بوندیں ٹپک کر اس کے گریبان پر گری۔ اس نے پھر سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ نیلوفر کی آواز سنائی دی، ہاں ہاں آ رہی ہو۔ بخت روا اوپر شیڈ میں کھڑے نیچے اس نوجوان کو بھیگتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ بخت روا نے گھر سے بھگا کر لے جانے والے بہت دیکھے تھے، صحیح سلامت واپس چھوڑنے والے کو آج دیکھ رہے تھے۔ باہر کا دروازہ کھلا۔ ہاجرہ، نیلوفر کی چوکی ہوئی سی آواز سے سنائی دی۔ وہ ایک دم پیچھے ہوا۔ بخت روا نے سر جھکا کر دیکھا۔ اندر آؤ۔ وہ اسے کھینچ کر اندر لے آئی اور باہر وہ تیزی سے بڑے بڑے ڈگ بھر کر نکلنے لگا۔ چھپ چھپ کی آواز گلی میں پھر سے سنائی دی۔ وہ اس نوجوان کو دور تک جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ ڈری سہمی سی وہ ہاتھ مروڑتے اندر آئی۔ سیڑھیاں اترنے کی آواز اسے سنائی دی۔ اس نے کپکپاتے ہوئے سر اٹھا کر دیکھا۔ بخت روا اسے سیڑھیوں میں کھڑے ہوئے دکھائی دیے۔ باپ اور چچا کی وحشت اور دہشت سے دل دہل رہا تھا۔ وہ دونوں کل سے گھر نہیں ہیں، نیلوفر نے اسے بتایا تھا۔ باجی صحن میں تہلیل اور عبدالتواب نے کھیلتے ہوئے اسے دیکھا تو رک گئے۔ بخت روا نیچے اتر آئے اور سنجیدگی سے بولے، اچھا کیا واپس آ گئی۔ اس نے تھوڑی ہمت کی۔ وہ لرزتے ہوئے کہنے لگی، معاف کر دے داجی، آنکھیں ڈبڈبا گئی تھیں۔ آئندہ نہیں کروں گی، کسی لڑکے سے بات نہیں کروں گی۔ آنسو آنکھوں سے ٹوٹنے لگے۔ دل لگا کر پڑھوں گی، بس میری شادی نہ کریے گا۔ اس نے سر جھکا کر ہاتھ جوڑ لیے۔ معاف کر دے داجی۔ انہوں نے سادگی سے نفی میں چہرہ پھیرا، کوئی بات نہیں۔ آنسو لمحے بھر میں خشک ہونے لگے۔ سراسیمگی سے اس نے پلکیں اٹھائی۔ وہ حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ سر سے پانی کی بوندیں ٹپ ٹپ بوندیں گر رہی تھیں۔ جو نہ ہونا تھا ہو گیا۔ نیلوفر حیرانی سے انہیں دیکھنے لگی۔ ابا جی، وہ تمہارے نصیب میں نہیں تھا۔ بخت روا کی بات جاری تھی۔ بارش کے برسنے کی آواز پیچھے سے سنائی دے رہی تھی۔ ایک دن ایسا آئے گا جب کوئی تمہیں چنے گا اور تمہیں ہر روز چنے گا۔ آگے بڑھو زندگی میں۔ وہ دونوں ہاتھ پیچھے باندھے صحن کی جانب بڑھ گئے اور وہ ناسمجھی سے انہیں جاتے ہوئے دیکھنے لگی۔ اچانک بارش کے تیز ہونے کی آواز سنائی دی۔ کانوں میں دور سے اس برسات کی آوازیں آج تک قائم تھیں۔ ان دونوں نے نگاہیں پھیر لی جیسے انہیں کچھ یاد نہیں تھا۔ بخت روا نے بات بدلنے کی صحیح کی، اچھا ہاجرہ، یہ جو خادمہ ہے تمہاری، انہیں یاد آیا۔ جائے نماز باؤ جی۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ ہاجرہ نے گردن پھیر کر ریسیور کی جانب دیکھا۔ 1 منٹ۔ اس نے ہاتھ دکھایا۔ وہ ریسیور اٹھانے لگی۔ باہر کا دروازہ زور زور سے کھٹکا۔ سلیمان دروازے کی جانب جانے لگا۔ شاز گھر میں داخل ہوا تو شمسا نے اس کی آمد پر اسے دیکھا۔ وہ مسکرا پڑی۔ صاحب، وہ زبردستی مسکرایا، حلوہ بنایا ہے۔ اس نے تشکر سے سر ہلایا۔ شکریہ، اور میز کی جانب آنے لگا۔ اس نے گھڑی پر وقت دیکھا، کچھ سوچ کر پوچھنے لگی، بیوی ناراض ہے کیا آپ سے؟ اس نے بے تاثر نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، کیوں، کب سے گئی ہے، اتنی تاخیر کرتی نہیں؟ وہ سربراہی کرسی کی جانب آیا اور اسے کھینچتے ہوئے رکا۔ اگر ناراض ہے بھی تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہ محفوظ ہوا۔ اس نے مسکرا کر اسے دیکھا اور پھر ایک گہری سانس لی۔ خالی عورت کا دل جیتنا آپ کو ایک مرد نہیں بناتا، مستقل اس عورت کے دل میں غازی بن کر رہنے والا ایک حقیقی مرد ہوتا ہے۔ محبت پودا ہے، خیال رکھتے رہیں گے، پروان چڑھتا جائے گا۔ اس نے کرسی پر گرفت مضبوط کر کے گردن لڑکائی۔ نگاہیں اس کے چہرے پر تھی۔ کیا یہ آپ کہنا چاہتی ہے یا میرے کانوں کو سنوانا چاہتی ہے؟ وہ دھیرے سے ہنسی۔ آپ کو اس میں کوئی شک ہے؟ اس نے سادگی سے پوچھا۔ کس چیز کا؟ ان کے لب کھلے۔ جھوٹ؟ اس نے نگاہیں گھمائی۔ جھوٹ ہو بھی تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ نگاہ گھوم کر اس پر آئی۔ شمسا کے لبوں پر سے مسکراہٹ پھیکی پڑ گئی۔ میں ہر روز جھوٹ بولتا ہوں اور اسے سچ جاننے کی تدبیر کہتا ہوں۔ ان کی رکی سانس ایک دم بحال ہوئی۔ اچھا۔ تبھی باہر کی گھنٹی بجی۔ اس نے باہر کی جانب دیکھا۔ شمسا کی نگاہیں دروازے پر مرتکز ہوئی۔ لگتا ہے کوئی باہر کا شخص ہے، کیونکہ وہ ہر کوئی گھنٹی نہیں بجایا کرتا تھا۔ میں دیکھتا ہوں۔ وہ تیزی سے قدم اٹھاتے آگے بڑھا۔ شمسا ہنوز اسے دیکھ رہی تھی۔ دل دھڑک رہا تھا۔ شاز کا رویہ آج اسے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ گویا اس کے انداز میں آج ہاجرہ کے طنز کی آمیزش تھی۔ بیرونی دروازے کے قریب آتے اس نے دروازہ کھولا۔ ہیلو، اس نے ریسیور کان سے لگایا تھا۔ رحمت بول رہا ہوں۔ ہاں رحمت۔ پیچھے سے سڑک کے شور کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس نے کان پر ہاتھ رکھا۔ کون ہے سلیمان؟ بخت روا نے پوچھا تھا۔ رانی دادو کا تار آیا ہے، اس نے خط کھولتے ہوئے بتایا تھا۔ وہ ان کی جانب آنے لگا۔ شمسا کو ٹی بی تھا، اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ کان سن پڑ گئے۔ سلیمان نے لفافے سے کاغذ نکالا۔ وہ تصویر تھی۔ یہ شمسا کے ہمسایوں نے بتایا ہے۔ جس دن انہیں پتہ چلا تھا اسے ٹی بی ہے، وہ گھر چھوڑ کر جا رہے تھے۔ وہ تیزی سے بولی اور قلب سلیم سے خاکہ پوچھا۔
شاز کے سامنے پوسٹ مین تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی ڈائری سے پوچھا شاز صفدر؟ جی۔ وہ بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے تھیلے سے ایک لفافہ نکالا۔ یہ لے۔ لفافہ لیتے ہوئے اس نے پوسٹ مین کا اس کی جانب بڑھتا قلم دیکھا اور سائن کیے۔ شکریہ۔ اس نے اسے الوداعی انداز میں ہاتھ دکھایا۔ السلام علیکم، وہ دھیرے سے بولا۔ وعلیکم۔ وہ لفافہ کھولنے لگا۔ آگے بڑھتے ہوئے اس نے پیچھے پیر سے دروازہ بند کیا۔ شمسا کی نگاہیں اسی پر تھیں۔ اس نے دھیرے سے لفافے سے کاغذات نکالے۔ اس کے بچے اپنے باپ کو سالوں پہلے چھوڑ کر جا چکے ہیں اور اس کی جسمانی اور دماغی صورتحال ایسی نہیں وہ کچھ بتا سکے۔ ہاں، ان کی تیز ترار آواز کانوں میں پڑی۔ تمہارے گھر میں جو عورت ہے وہ شمسا نہیں ہے، یہ تو شمسا ہے۔ سلیمان اس تصویر کو دیکھتے ہوئے دیوانہ وار چلایا۔ بخت روا سیدھا بیٹھ گئے۔ حاجہ کرن کھا کر پلٹی۔ وہ ہڑبڑاہٹ میں خط پڑھ رہا تھا۔ رانی دادو نے اسٹور کی صفائی کروائی تھی، وہاں سے تصویر ملی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے یہ شاز بھائی کی اماں ہے۔ تو پھر وہ کون ہے؟ اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے اٹھی۔ بخت روا نے چلم چھوڑ دی۔ شاز کی دکھائی اسے چترالی انگوٹھی نظر آئی۔ اس کی نگاہیں گھوم رہی تھی۔ مجھے پتا ہے بانو نسرین زندہ ہے، بس ایک مرتبہ مجھے پتا چل جائے پھر تم پر ابڈکشن کا پرچہ کرواؤں گی۔ اس کے چہرے کے زاویے بگڑنے لگے۔ یہ جو اس شرافت بھرے چہرے کے نیچے خباثت کا مکھوٹا ہے، اسے میں جلد اتارنے والی ہوں۔ اس نے آنکھیں مون لی۔ بس ایک بار پتا چل جائے پھر کس طرح اسے دھکے مار کر اس گھر سے نکالوں گی۔ ہاجرہ بیٹا۔ بخت روا اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ الفت باورچی خانے سے نکلی۔ وہ شاز کو نقصان نہیں پہنچا رہی تھی، وہ مجھے اس سے دور کرنا چاہتی تھی، اور یہ obvious تھا۔ کیونکہ اس نے شمسا کی پہچان چرائی تھی، شاز نے چیتے کی پہچان چرائی تھی۔ وہ شاز کی عیاریاں پڑھ لیتی تھی۔ وہ اس کی ماں تھی۔ اس کی ماں وہی ہو سکتی تھی۔ اس نے جو کیا تھا اس سے شاز کو کوئی ضرر نہیں پہنچا تھا۔ وہ سردار کو بھٹکا رہی تھی۔ اس نے کہا تھا وہ ہاجرہ کو غرق ہونا بتائے گی کیونکہ وہ خود ایک غرق تھی۔ ایک لاطینی محاورہ تھا، بزرگ غرق جال میں نہیں پھنستے، وہ بھی نہیں پھنسی تھی۔ ہاجرہ گہری گہری سانسیں لے رہی تھی۔ وہ شاز کی طرف ہے، وہ میری ساس ہے۔ اس نے اسے چاقو سے ڈراتے ہوئے دیکھا۔ اس نے تنفر سے اسے دیکھتے اس کا منہ پکڑ کر چھوڑا۔ گندی نسل کی۔ وہ لرز رہی تھی۔ ہاں، وہ بہت بری طرح لرز رہی تھی۔ اس کا جسم سرد پڑ رہا تھا۔ کاغذات سے پڑھتے ہوئے برق کی مانند اس کی نظر اٹھی۔ اس کے چہرے کا رنگ پلٹ گیا۔ بانو نسرین اس کے سامنے کھڑے اچنبھے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہونے لگے۔ اسے یاد آنے لگا اس نے انہیں اپنی بیٹھک میں گولی چلاتے ہوئے دیکھا۔ لمحات چلنے لگے۔ وہ زخمی ٹانگ سے تکلیف میں خود کو بلبلاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ گولی چلنے کی آواز آئی۔ پتہ نہیں مجھے میری ماں نے کیوں چھوڑ دیا۔ اگر آج وہ میرے ساتھ ہوتی تو کم از کم میری زندگی اس مقام پر تو نہیں آتی۔ اس نے ضبط سے کاغذات پکڑ لیے۔ آنکھوں میں سرخ دھاریاں پھیل گئیں۔ کبھی میری ماں سے آپ کی ملاقات ہو تو اسے ضرور پوچھیے گا۔ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ آپ نے مجھے کیوں چھوڑا؟ لہجے میں کرب تھا۔ آپ نے مجھے شاہ نواز کو کیوں دیا؟ انہوں نے پلکیں اٹھا کر دیکھا۔ سوچنے کی بات تو یہ بھی ہے، شاہ نواز نے آپ کو آپ کی حقیقت کیوں نہیں بتائی؟ وہ مجھے محفوظ رکھنا چاہتے تھے، شاید وہ بھی آپ کو محفوظ رکھنا چاہتی ہو۔ کسی ماں کے لیے یہ آسان نہیں ہوتا کہ اپنے دل کا ٹکڑا کسی اور کو توڑ کر دے۔ اسے سب یاد آ رہا تھا۔ کام آپ میرے لیے کرتی ہے اور وکالت ان کی کر رہی ہے۔ کشمش کھاتے ان دونوں کی چینی آنکھیں اسے دکھائی دی۔ وہ کشمش نہیں تھی، وہ ایک ڈی این اے کا اثر تھا۔ کب پتہ چلا آپ کو میں آپ کا بیٹا ہوں؟ وہ ضبط نہیں کر پایا۔ بانو نسرین تاثر نہیں دے سکی، اس لیے اب سردار کو میری خبریں نہیں پہنچا رہی تھی۔ ان کی آواز لرزی۔ اسے بے اختیار یاد آیا، میرے ایک دوست کہتے تھے تعلیم یافتہ پولیس افسر محکمہ پولیس کا اثاثہ ہے۔ وہ اور حاجرہ اسٹڈی میں تھے۔ کہیں وہ دوست شاہ نواز تو نہیں؟ باہر سے برتن گرنے کی آواز آئی۔ وہ فوراً سے پلٹا تھا۔ کون؟ وہ گھبرائی ہوئی سی بولی تھی۔ میں بابا۔ اچھا۔ اس نے سمجھ آنے پر سر ہلا دیا۔ اسے یاد آ گیا۔ اچھا۔ اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ وہ مستقل مزاج آدمی ٹوٹ رہا تھا۔ دل میں کسک اٹھ رہی تھی۔ اوکے، آ گئی سمجھ۔ آپ نے مجھے اور حاجرہ کو کیوں لڑوایا تھا؟ اس نے خشک لبوں پر زبان پھیری۔ آپ سردار کو یہ تاثر دے رہی تھی۔ بولنا مشکل ہو رہا تھا۔ انہوں نے صفائی دینے کی کوشش کی، اس لیے اس نے میری سچائی کو جانتے ہوئے میرے ساتھ کچھ نہیں کیا۔ حاجرہ مخبوط الحواس بیٹھی تھی۔ یہ قلب سلیم کے گھر باورچی رہ چکی تھی۔ ان کے لبوں سے مسکراہٹ پھیکی پڑتی ہوئی اسے یاد آ رہی تھی۔ ابھی داجی آئیں گے تو اپنا حلوہ ضرور بنائیے گا، کافی دن ہو گئے، میں نے بھی نہیں کھایا۔ تم تو میٹھا نہیں کھاتے، حاجہ جھٹ سے بولی تھی۔ اس نے اسے دیکھا۔ ان کے ہاتھ کا حلوہ کھا لیتا ہوں۔ اس نے اپنی طنز ادا میں انہیں دیکھا۔ کچھ ملا تو نہیں رہی اس میں؟ سلیمان اس کی جانب آیا۔ آئی ایم ڈومڈ، کچھ بتاؤ گی نہیں؟
कुछ बताओगी बाजू? उसने धीरे से सर उठाया। बख्तरवा सपाट चेहरे से उसे देख रहे थे। वो खादिमा, उसकी आवाज़ कहीं दूर से आ रही थी। वो शाज की वालिदा है। अगले लम्हे सहन में खामोशी छा गई। बख्तरवा चारपाई पे बैठने लगे। जाए नमाज बाऊजी, मुझे लगा हाजरा है। और वो बिना मज़ीद कुछ कहे जाने लगी। उन्होंने एक गहरी सांस ली। मुझे उस दिन ऐसा लगा था मैंने उस औरत को कहीं देखा है। वो मुझे नज़रअंदाज करके गई थी। हाजरा की हैरानी से पलकें उठी। इसलिए वो वलीमे के दिन गायब हो गई थी। उस पर सर तपा लर्जा तारी था। सुलेमान कुछ सोचने लगा। मतलब भाई का किरदार मशकूक बनाने वाली उनकी ही अम्मी है। उल्फत ने लब दबा लिए। तासुब से उसकी पलकें झुकी। शाज को कितना बुरा लगेगा? हाजरा झट से बोली। ऑब्वियसली उन्होंने उसकी सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। वो अपना पर्स उठाकर उठी। उसने हड़बड़ाहट से बाहर की दरवाजे की जानिब देखा। वो तेज़ी से बाहर की जानिब जाने लगी। टक 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 की आवाज़ गूंजी। फिर वो मद्धम होने लगी और फिर बट हाउस में वीरानी छा गई। बानो नसीन तन्हा सोफे पर बैठी थी। माजी से पर्दे धीरे धीरे हट रहे थे। एक कम उम्र लड़का हाथ में टोकरी पकड़े अंदर घर में चला आया था। सामने दाई को देखते वो रुका। वो शमसा थी। उसके हाथ में नौमौलूद बच्चा था। वो कम उम्र उसे देखने लगा। सफ़ेद बर्फ की तरह सुर्ख गाल, खज़ा के पत्तों की तरह गुलाबी होठ, गुलाबी बेरी की तरह शाज। उसने कुछ रोज़ कबल अपने शाज को खोया था। लड़के तुम? वो उस बच्चे से नजरें नहीं हटा पा रही थी। अबू ने कहा था मालूमात करो। वो उस बच्चे को देखे जा रहा था। उसने उस बच्चे को उससे ले लिया। अरे, वो बेइख्तियार बोली। बेइख्तियार हुई। उसने बाहर की जानिब देखा। अभी तक बाहर किसी को पता नहीं चला। हमें आज कल में इसको ले जाना होगा। मैं अपने दोस्तों के साथ कुछ करूँगा ताकि उन लोगों के ध्यान भटक सके। बाहर असलम बट का मुहासरा था। उसने उस बच्चे की थोड़ी के करीब हाथ किया। कमरे से बानो नसीन झाँक रही थी। शमसा उससे कहने लगी, बानो ने कहा है जैसे हालात ठीक होंगे वो इसे ले जाएगी। ये यहाँ रहा तो असलम इसे अपने जैसा बना देगा। अब्बू से कहना बानो जल्द शहर छोड़ देंगी, तब तक इसकी हिफाजत करे। उसने सर हिलाते हुए कहा, जी ठीक है। वो ज़रूरत का सामान देकर जा चुका था। मगर बानो नसीन की आंखों के सामने मुसलसल उस बच्चे का चेहरा था। वो अपने नौमौलूद बच्चे को हिसार में लिए बैठी थी। दाऊद उसे 16 साल की उम्र में ब्याह कर सफदर के लिए लेकर आए थे। 10 साल बाद उसे अल्लाह ने औलाद की नेमत से नवाजा था। वो उसका नक्श नक्श बगौर देखती। वो बहुत प्यारा था, बहुत अलग, बेहद पुरसुकून। वो शाज था। जब दाई ने उसे पहली बार देखा था तो कहे बिना नहीं रह सकी थी, मैंने आज से पहले ऐसा बच्चा नहीं देखा। बेहद प्यारा, बेहद पुरसुकून। वो उसका हाथ पकड़कर चूमने लगी। कुर्ते के बाजू ज़रा पीछे हुए तो उन्हें उसके नन्हे बाजू पर 3 नन्हे तिल दिखाई दिए। मेरी दुआ है ये हाथ सिर्फ अदल के लिए उठे, ये चेहरा हमेशा मुतमईन रहे, ये आंखें कभी जुल्म को आम होते ना देखे, ये पलकें कभी ना भीगे, ये होंठ सिर्फ हक के लिए हिले और ये ज़बान सिर्फ हलाल चखे। उन्होंने उसे सीने से लगाया। मेरा बच्चा। जिस दिन वो दुनिया में आया था उसी रोज़ वो यतीम हुआ था। उसी दिन सफदर को फांसी हुई थी। वो गमगीन थी मगर लब खुले। शुक्र उस ज़ात का जिसने मेरे तड़पते दिल पर ये मरहम रख दी। वो अपने सीने से उसे लगाया। सो से कह रही थी, वो सब कुछ बेचकर अपने बेटे को लेकर यहाँ से जाना चाहती थी। वो अपनी एक नई ज़िंदगी शुरू करना चाहती थी। कुछ रोज़ बाद अचानक रात को आग लगने का शोर हुआ। बानो नसीन ने आवाज़ सुनते ही शमसा को देखा। ये शाहमीर का इशारा है। बाहर हर सो अफरा तफरी मची थी। उन्होंने अपनी गोद से उस बच्चे को लेकर उसे दिया। लड़का बाहर होगा, जल्दी से दे दो। आंखें टिमटिमाने लगी। वो शमसा को उसे देते देते रुकी। शमसा ने फिलफौर कहा, बानो जल्दी। उसे देते उनका कलेजा फड़फड़ाया था मगर उस वक्त यही दुरुस्त था। शमसा उसे दूर लेकर जा रही थी तो दिल तार तार हो रहा था। आंखें डबडबा गई थी। आग बुझा दी गई। उनका बच्चा उनसे दूर चला गया। शमसा ने बाहर खबर पहुंचा दी। बानो नसीन की यहाँ लड़के की विलादत हुई और वो बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। बानो नसीन मुंतज़िर थी कि वो आदमी वहाँ से जाए मगर किस्मत की सितम ज़रीफ़ी अभी बाकी थी। उनकी आंख से आंसू टूटे। वो हाल में बैठी थी। छोड़ो मुझे, किधर लेकर जा रहे हो? चंद आदमी उसे और शमसा को ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठा रहे थे। हो कौन तुम लोग? चाहिए क्या है? वो दीवानावार चिल्लाई। छोड़ो मुझे। आधे रास्ते में उन्हें बताया गया था कि वो कल्ब सलीम के घर खादमा बनकर जा रही थी। जो लेना है ले लो, मुझे छोड़ दो, जवाबन असलम ने उसे कहा।
میں تمہارا یقین نہیں کر سکتا۔ قلب سلیم سردار کا خاص بندہ رہ چکا تھا۔ ان کا گھر، ان کے شوہر کی دکانیں، ان کی زمینیں سب ہتھیا لیا گیا تھا اور وہ کچھ نہیں کر پائی تھی۔ قلب سلیم، اللہ کرے تمہارے دل کو کبھی سلامتی نہ ملے۔ وہ چہرہ ہاتھوں سے چھپائے کسکتے ہوئے گریہ کر رہی تھی۔ جس دن انہیں شاز کے متعلق علم ہوا تھا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ میرا بچہ، میں کیسے نہیں پہچان سکی اپنے بچے کو۔ وہ اپنا انتقام لینے ہی تو آئی تھی، وہ اس کی کہانی ہی تو جاننا چاہتی تھی، وہ اسے ہی تو ڈھونڈ رہی تھی۔ آنکھوں سے مسلسل آنسو ٹوٹ رہے تھے۔ میرا بچہ، وہ کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی، بس ایک ہی بات دہرا رہی تھی۔ میرا بچہ کس گرداب میں پھنس گیا؟ ان کی سسکیوں کی آواز لاؤنج میں گونج رہی تھی۔ میرا بچہ، میرا بچہ۔ وہ سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی، چہرے پر کوئی تاثر، کوئی احساس نہیں تھا۔ آدھے گھنٹے پہلے شاز وہاں سے جا چکا تھا، وہ اسے ہنوز جاتے ہوئے دیکھ سکتی تھی۔ اس نے اپنے بال نوچتے ہوئے پکڑے۔ کاش آپ شمسا ہی ہوتی، کاش آپ میرے علم میں کبھی زندہ نہیں ہوئی ہوتی۔ وہ تیزی سے پلٹا، وہ کچھ کہنے لگی مگر ہمت ٹوٹ گئی۔ اگلے لمحے اسے بوٹوں کی چاپ سنائی دی۔ انہوں نے پلکیں اٹھائی۔ عبدالرفیق وردی میں ملبوس سامنے سے چلا آ رہا تھا۔ وہ اٹھنے لگی۔ عبدالرفیق! اس سے پہلے وہ کچھ کہتی ہیل کی ٹک ٹک کی آواز سنائی دی۔ حاجرہ دوڑتی ہوئی اندر چلی آئی۔ عبدالرفیق نے پلٹ کر اسے دیکھا، وہ اس کے قریب آ کر رکی، اس کی سانس پھول رہی تھی۔ اس نے پھولی ہوئی سانس سے ایک نظر عبدالرفیق کو دیکھا اور پھر بانو نسرین کو۔ اس نے خود کو کمپوز کیا، وہ اپنے طنزیہ انداز میں پھر سے آنے لگی۔ عبدالرفیق آؤ، ان سے ملو، یہ ہیں میری مدر ان لا جنہوں نے میرے ساتھ مانسٹر ان لا والا سلوک کیا ہے۔ انہوں نے غصے سے سر اٹھایا۔ حاجرہ تم؟ اوہ! اس کی آنکھیں کھلی۔ عبدالرفیق حیرت سے یک ٹک انہیں دیکھ رہا تھا۔ آپ کو مجھ سے انفارمل ہو کر بات کرنے کی اجازت کس نے دی؟ انہوں نے اسے نظر انداز کیا اور عبدالرفیق کو دیکھا۔ جاؤ پتہ کرو شاز کہاں گیا ہے۔ جب سے اسے سچ پتہ چلا ہے تب کا ہی گیا ہوا ہے۔ حاجرہ ذرا چونکی۔ شاز کو پتہ ہے کہاں گیا ہے وہ جھٹ سے بولی۔ مجھے پتہ ہوتا تو میں اسے یہاں کیوں بلاتی؟ حاجرہ نے ماتھے پر بل ڈالے۔ کیا آپ کے دل میں میرے لیے اس قدر کینہ ہے؟ تم یہ باتیں کرنے کی جرأت بھی کیسے کر سکتی ہو؟ اوہ! اس نے دیدے پھیلائے۔ یہ جانتے بوجھتے کہ ہمارے درمیان مخاصمت کا خون ہے، یہ جانتے بوجھتے تمہاری رگوں میں بہنے والا خون ہماری ذلت کی وجہ ہے۔ تمہیں اندازہ ہے میں تمہیں کیسے برداشت کر رہی ہوں؟ ان کی آواز بلند ہو گئی۔ حاجرہ حرکت نہیں کر سکی تھی۔ تم نے آج تک ہماری مشکلات کو بڑھانے کے علاوہ ہمارے لیے اور کیا ہے؟ تم نے میرے بیٹے کو اس دلدل میں دھکیلا ہے۔ حاجرہ نے ایک گہری سانس لی اور کہنے لگی، میرے رویے پر گلہ کرنے سے پہلے برائے مہربانی اپنے نذرانے کی جانب نظر دوڑا لے جو آپ سے مجھے ملا ہے۔ اسے کس نے کہا تھا مجھ سے شادی کرے؟ اسے تو سب پتہ تھا نا۔ مجھے اگر پتہ ہوتا تو میں کبھی بھی اس سے شادی نہ کرتی۔ آپ انتقام خود لینا چاہتی تھی کیونکہ آپ کو لگتا تھا آپ کا بیٹا میری محبت میں اندھا ہو جائے گا، ہے نا؟ اس سے پہلے بحث بڑھتی عبدالرفیق کہنے لگا، یہ بلیم گیم کھیلنے کا وقت نہیں ہے۔ انہوں نے اسے ہاتھ دکھایا، تم جاؤ ڈھونڈو اسے۔ وہ فی الفور جانے کے لیے پلٹا۔ حاجرہ انہیں مشکوک نظر سے دیکھنے لگی۔ اب سچ بتایا، آپ نے سردار کو کیا کیا بتایا ہے؟ آپ نے ہی اسے بتایا تھا نا کہ شاز صفدر تایا کا بیٹا ہے؟ بانو نسرین کہنے لگی، اسے مجھ پر شک ہو رہا تھا کیونکہ میں نے اسے خبریں دینا بند کر دی تھی، اس لیے میں نے اسے سچ بتایا تھا اور میں اسے وقتی طور کے لیے ورگلا رہی تھی۔ حاجرہ نے چٹکی بجائی۔ مطلب وہ کانفیڈینشیل بندہ سردار ہی تھا۔ وہ سانس لینے کے لیے رکی اور کہنے لگی، ویسا ماننا پڑے گا مانسٹر ان لا، شاز نے عیاری آپ کے جینس سے لی ہے۔ میں آپ کی فین ہوتی اگر آپ میرے ساتھ اتنا گندا گیم نہ کھیلتی۔ اس کے طنز پر انہیں برا لگا تھا۔ حاجرہ متجسس ہوئی، جب آپ کو سب پتہ تھا تو پھر آپ نے ہمیں سچ بتایا کیوں نہیں؟ انہوں نے کرب سے اسے دیکھا۔ کس منہ سے بتاتی؟ جواباً اس نے سنجیدگی سے کہا، جس سے اب بتا رہی ہے۔ وہ جواب میں اسے بہت کچھ کہنا چاہتی تھی مگر صورتحال کا خیال کرتے ضبط کر کے رہ گئی۔ اور آپ نے مجھے کیا کہا تھا؟ وہ انہیں یاد کرواتے ہوئے ان کی طرف جھکی۔ میں گندی نسل کی ہوں تو پھر آپ کا کون سا صاف نسل سے تعلق ہے؟ بڑے داجی کی بیوی کے خاندان سے ہیں نا آپ، یعنی ہم سب ایک ہی خاندان سے ہیں نا؟ ان کا دماغ کھولنے لگا۔ اوہ! حاجرہ نے تن سے دیدے پھیلائے۔ مجھے تو یہاں کی روایت کی طرح اپنی ساس سے زبان درازی نہیں کرنی چاہیے۔ اس نے ہاتھ جوڑے، مجھے معاف کر دے مانسٹر ان لا۔ ان کا ضبط اب اجازت لے رہا تھا۔ آپ کو لگتا ہے میں ایسا کہوں گی؟ اس نے میکانیکی انداز میں ہاتھ پیچھے کھینچ لیے۔ بانو نسرین نے بیزاری سے دیدے گھمائے۔ میں ایسا قطعاً نہیں کہوں گی۔ آپ نے میرے باپ کی غلطی کی جو سزا مجھے دی ہے اس کے بعد میرے اور آپ کے تعلقات بالکل بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ بانو نسرین نے اب ضبط سے اجازت لی اور جھپٹ کر حاجرہ کا منہ مروڑتے پکڑ لیا۔ حاجرہ سانس نہیں لے سکی۔ الماس آنکھیں پھیل گئی۔ دیکھو لڑکی،
وہ عتاب سے اسے دیکھتے ہوئے سرگوشی کرنے لگی۔ میرے ساتھ کوئی ہوشیاری مت کرنا۔ حاجرہ ساکت تھی۔ یہ سارا کھیل، ان کی آنکھیں گھومی، یہ سارا کھیل جس نے چلایا ہے نا، میں اس کی ماں ہوں۔ اس کے خوفناک انداز نے حاجرہ کو اندر تک ٹھنڈا کر دیا تھا۔ گزشتہ عرصے میں اتنے جرم کر چکی ہوں کہ میں اب وہ روایتی گھریلو عورت نہیں رہی۔ حاجرہ خود کو کمپوز کرنے لگی۔ میں چاہتی تو تمہیں اپنے راستے سے ہٹا دیتی، لیکن اپنے بیٹے میں آتی تبدیلی دیکھ کر میں نے تمہیں زندہ چھوڑ دیا ہے، پر اس کا یہ مطلب نہیں میں تمہاری اس زبان درازی کو برداشت کروں گی۔ تمہاری یہ ناز و نخرے وہ اٹھا سکتا ہے، میں نہیں۔ انہوں نے اس کا منہ چھوڑ دیا اور حاجرہ غصے سے انہیں آنکھیں دکھاتے ہوئے لب بھیج کر رہ گئی۔ افق پر برق دوڑتے ہوئے چمکی۔ سیاہ چھاتا دھیرے سے کھلا، تیزی سے بارش اس پر گرنے لگی۔ بوندا باندی سے سوکھی مٹی بھیگنے کے سبب سوندھی سوندھی خوشبو پھیلانے لگی۔ اس کی نظر شاہ نواز کی قبر پر تھی۔ جب زمین والے خدا بن کر ہماری زندگیوں سے کھیل رہے ہوتے ہیں، تب انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا اوپر والا ہماری کہانی پہلے سے لکھ چکا ہے۔ ہم سے کچھ چھیننے کی کوشش سے کوئی ہمارا کچھ چھین نہیں سکتا، ہمارا کچھ بگاڑنے سے کوئی ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ عقب سے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس کے لبوں پر ایک کر بھری مسکراہٹ اتر آئی۔ جانی آن دا اسپاٹ۔ عبدالرفیق چھاتا پکڑے اس کی پشت کے پیچھے کھڑا تھا۔ اس نے قبر کے تختے کی جانب دیکھا۔ مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں، یہ حقیقت میں کبھی ہم سے جدا ہوتے نہیں۔ ڈاکٹر علامہ اقبال۔ میں سوچتا ہوں، وہ سوچنے لگا۔ شاز کی آنکھوں میں سرخ دھاریاں تھیں۔ جب میں مروں گا تو کیا میرا جنازہ بھی ویسا ہی ہوگا جیسا شاہ نواز کا تھا؟ کیا میرے لیے بھی ہر آنکھ ویسے ہی اشکبار ہوگی جیسے شاہ نواز کے لیے ہوئی تھی؟ برے سے برا، بد سے بد، ان کے لیے رنجیدہ تھا۔ شاید شاہ نواز اس دنیا کے لیے نہیں تھے۔ اس نے سردی کی شدت کے سبب اپنا دایاں ہاتھ پینٹ کی جیب میں پھنسایا۔ عبدالرفیق، جب لوگ چلے جاتے ہیں دکھ اور پچھتاوا تبھی کیوں ہوتا ہے؟ جب شاہ نواز چلے گئے مجھے ایسا لگا ایسا بہت کچھ ہے جو مجھے ان سے کہنا تھا، ایسا بہت کچھ تھا جو مجھے ان سے سیکھنا تھا۔ جب وہ نہیں ملتے تو پھر میں کوئی ان کا اپنا تلاشتا ہوں کہ ان کی کوئی بات میرے علم میں آئے اور مجھے تم ملتے ہو۔ اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری خشک لبوں پر زبان پھیری۔ عبدالرفیق، اس زندگی میں اپنے ہر اچھے دوست، ہر اچھے رشتہ دار اور ہر اچھے ساتھی سے رابطے میں رہنا چاہیے۔ کبھی بھی اپنے اور اس کے رابطے کو منقطع نہیں ہونے دینا چاہیے، نہیں تو پھر بعد میں رہ جانے والا افسوس اور پچھتاوا ہمیں کھا جاتا ہے۔ عبدالرفیق زخمی انداز میں مسکرایا تھا۔ اس نے کان کی لو مسل کر چھوڑی۔ اس لیے تم سے رابطہ رکھتا ہوں۔ بارش کی رفتار تیز ہو گئی، اس خیال سے کہ جب میں مروں گا کم از کم تب میرے لیے رونے والے، میری قبر پر فاتحہ پڑھنے والے تم تو ہوں گے ہی نا۔ اس نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں۔ فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس نے آگے جھانک کر دیکھا۔ شاز نے دھیرے سے کوٹ کی جانب دیکھا اور فلپ موبائل نکالنے لگا۔ اس نے کال ریسیو کی اور کان سے موبائل لگایا۔ ہیلو۔ وہ سنجیدگی سے اس پار سے کچھ سن رہا تھا۔ اچھا، بتا دو۔ اس نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے۔ وہ پلٹا۔ ایک ایڈریس دے رہا ہوں، مرڈر ہوا ہے، سین دیکھو، جو کچھ ضروری لگے بتانا۔ عبدالرفیق نے سپاٹ چہرے سے اسے دیکھا۔ کیا یہ کام اللیگل نہیں؟ اس نے کچھ سوچتے ہوئے دیدے گھمائے۔ اللیگل؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ آگے بڑھا اور تیزی سے جانے لگا۔ عبدالرفیق اس کا تعاقب کرتے آیا۔ یہ کس کا کیس ہے؟ اس نے لا علمی سے شانے اچکائے۔ پتہ نہیں، ایک سیٹلمنٹ کی ہے۔ وہ قبرستان سے باہر نکلا۔ تم جاؤ پتہ کرو، مجھے رجب سے ایک کام ہے، پھر ملتے ہیں۔ وہ گاڑی کی جانب جانے لگا۔ عبدالرفیق عقب سے اسے دیکھتے بولا، گھر کی بھی خیر خبر لے لو، تمہاری ماں اور بیوی کے درمیان تعلقات کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھنے لگا۔ اب سے یہی کچھ ہوگا۔ اور گاڑی کا دروازہ بند ہو گیا اور چھتری پکڑ کر کھڑا اسے دیکھ رہا تھا کہ اگلے ہی لمحے شاز گاڑی گھما کر اسے اڑا کر لے گیا۔ کٹنگ بورڈ پر تڑپتی ہوئی مچھلی پر چھرا پڑا۔ بڑی مہارت سے ہاتھ گھومے اور مچھلی کے منہ سے اندر سے گلفڑا نکالا۔ خون کی چھینٹیں ہاتھوں پر گری۔ سامنے پنجرے میں سے پوپی کے چیخنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ سردار نے چھرا بورڈ پر پھیرا اور مچھلی مسالے والے ٹب میں گری۔ دوسری جانب بالٹی میں تازی مچھلیاں موجود تھیں۔ ملازم نے دوسری مچھلی نکالی۔ رجب فاصلے پر کھڑا تھا۔ کہتے ہیں وہ مچھلی نادان ہوتی ہے جو ایک ہی دانے سے دوسری بار پکڑی جائے۔ انہوں نے تڑپتی ہوئی مچھلی پر چھرا زور سے مارا۔ ٹک کی آواز سنائی دی۔ رجب نے ضبط سے آنکھیں موند لیں۔ یہ وحشت ناک منظر اس سفید مور کے لیے کسی صدمے سے کم نہ تھا۔ کیوں رجب؟ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی۔ جی سردار، تو تمہارا مطلب ہے الفت کو کچھ نہیں پتا؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ انہوں نے دھیرے سے سر ہلایا۔ یعنی مال شاز کے پاس ہے؟ جی۔ اور
انہوں نے خون آلودہ چھرا کٹنگ بورڈ پر پھیرا۔ شمسا نسرین ہے، رپورٹس میز پر پڑی ہے۔ اس نے میز کی جانب اشارہ کیا تھا جیسے انہیں پتہ چلا انہوں نے آپ کے لیے کام کرنا بند کر دیا۔ آج کے لیے بہت ہے، یا میری پلیٹ میں اور بھی کچھ ہے؟ وہ محفوظ ہوئے۔ رجب نے ایک گہری سانس لی۔ کیزیا، جس کے لیے تم نے مجھ سے بات کی تھی، وہ چھرا چھوڑ کر اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ اس نے سر کو خم دیا۔ اس کے ساتھ آپ کی بہو ہے۔ انہوں نے ایبرو اکڑا لیا۔ نزاکت ہے ان کے ساتھ۔ شاز اس سے کوئی سودا کرنا چاہ رہا ہے۔ اس سے پہلے شاز اسے آپ کے خلاف استعمال کرے، آپ اس سے سیٹلمنٹ کر لیں۔ وہ خون آلودہ ہاتھ ملنے لگے۔ انہوں نے سر جھکا کر خون کی مہک محسوس کی اور پھر مسکرا کر اسے دیکھا۔ دونوں ماں بیٹے کو اپنی نگرانی میں اسٹیٹس بھیج دیتے ہیں، کیسا خیال ہے؟ رجب نے تحسین سے بھاؤ اچکایا۔ بہت عمدہ۔ وہ ہنسے تو ان کے گال کے قریب جھریاں پڑی۔ یہ شاز چہرہ سنجیدہ ہو گیا اور لہجہ شفاف۔ معلوم کرو کہیں اس کی سیٹلمنٹ یہی تو نہیں؟ رجب حرکت نہیں کر سکا۔ انہوں نے شیف پر انگوٹھا پھیرا۔ گال خون کے سبب سرخ ہو گیا۔ شاز کے لیے مجھے ایک محاورہ یاد آ رہا ہے۔ رجب کی آنکھیں پھیلی۔ انہوں نے مسکرا کر بتایا، نیدر فش نور فاؤل۔ ان کی نگاہیں اس پر آ ٹھہری۔ یہ دانہ بھی ہو سکتا ہے، اسے فشنگ اسٹریٹجی کہتے ہیں۔ اچھی چیزیں اسی کو ملتی ہے جو دانہ ڈالتا ہے۔ رجب نے سر ہلا دیا۔ جی۔ بارش کے بعد موسم بے حد سرد ہو گیا تھا۔ شاز تیزی سے عبدالرفیق کے ساتھ چل رہا تھا۔ اس پر شوہر کو قتل کرنے کا الزام ہے۔ اس نے گردن پھیر کر اسے دیکھا۔ لیکن ابھی تم نے بتایا اس کے پاس عذر ہے۔ وہ آگے سے کہنے لگا، ہاں لیکن اس کی خادمہ نے گواہی دی ہے کہ وہ اسے طلاق دینے والا تھا۔ کافی دنوں سے لڑائی چل رہی تھی اور وہ اکثر اسے بے اولادی کے طعنے دیتا تھا۔ اس نے لب دبا کر اسے دیکھا اور پھر لب کھولے۔ سوسائڈ، کاربن مونوکسائیڈ کیس، یہ کیس خودکشی ہے۔ وہ چلنے لگا۔ پوائزننگ یوزنگ موٹر وہیکل ایگزاسٹ۔ ساتھ ساتھ اسے سمجھانے لگا، گاڑی کے اندرونی دہن انجن سے بہت ساری زہریلی گیسیں نکلتی ہے جو گاڑی کے راستے کے نظام کے ذریعے تصرف کی جاتی ہے۔ کاربن مونوکسائیڈ سے موت واقع ہونے کا سب سے عام طریقہ یہ ہے کہ جب کار کا اے سی چلتا ہے اور اسے گیراج یا جگہ میں کھڑا کیا جاتا ہے تو اس میں انتہائی محدود ہوا کی نقل و حرکت ہوتی ہے۔ کاربن مونوکسائیڈ آرڈر لیس ہے تو یہ محسوس نہیں ہوتی اور آہستہ آہستہ کار میں سوار افراد کو ہلاک کر دیتی ہے۔ یہ گیس جب Hb سے ملتی ہے تو کاربو آکسیموگلوبین بن کر جسم کے اعضاء میں آکسیجن کے بہاؤ کو کم کر دیتی ہے اور موت واقع ہو جاتی ہے۔ لیکن اس نے سر کھجایا۔ سین پر اس کا منہ نہیں کھلا تھا، آنکھیں بند تھیں۔ ایسے لگ رہا ہے جیسے قتل ہے، پر اس کی گاڑی میں سیٹلائٹک کنورٹر ہے۔ 19ویں صدی کی دہائی کے ابتدا میں ایسی بہت اموات ہوا کرتی تھی۔ وہ بے روزگار تھا۔ عبدالرفیق تیزی سے آگے چلا آیا۔ پہلے کارپوریٹ لائر تھا۔ کیا یہ عجیب نہیں؟ شاز پلٹا۔ جاب لیس انسان CNG کے بجائے پیٹرول ڈلوائے اور اتنے انوکھے طریقے سے خودکشی کرے۔ زندگی سے مایوس انسان عموماً اسے ہاجرہ یاد آنے لگی۔ پنکھے سے لٹکتے ہیں، ڈوبتے ہیں۔ اس کی آنکھیں کھلی۔ زہر کھاتے ہیں یا نس کاٹتے ہیں یا خود کو کنپٹی پر شوٹ کرتے ہیں۔ CNG چونکہ لو کاربن فیول ہے تو اس سے موت کے چانسز کم تھے۔ یا اس نے نچلا لب پکڑا۔ اس کی بیوی کا بدلہ ہو؟ عبدالرفیق نے نفی میں سر ہلایا۔ چل کر کلائنٹ سے ملو اور پروسیکیوٹروں کی طرح الزامات لگانا بند کرو۔ تمہارا کام یہاں ڈیفنس ہے۔ اس نے خود کو کمپوز کیا۔ ہاں۔ عبدالرفیق سے معلومات لینے کے بعد وہ اپنی موکلہ سے ملنے گیا تھا۔ جیل کا دروازہ کھلا۔ اندر بیٹھی زرد فام عورت نے اسے دیکھا۔ ناک میں نتھ چمکی، بالوں کی اونچی سی پونی بنی تھی۔ اس نے کندھے پر مہرون رنگ کی شال برابر کی۔ وہ اندر چلا آیا۔ باہر سے دروازہ بند ہوا۔ آپ نے مجھے ہی ہائر کیوں کیا؟ پہلا سوال اس نے پوچھا تھا۔ اس نے میکانکی انداز میں گردن موڑی۔ کیونکہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور تمہیں میری ضرورت ہے۔ اس نے ایبرو اٹھایا۔ کیسے؟ کنگ فشر کمپنی میں میرا شوہر لائر تھا۔ وہ آگے چلا آیا۔ کنگ فشر اور سردار کے خلاف میرے پاس بہت ثبوت ہے، پر تمہیں مجھے باہر نکالنا ہوگا۔ اس نے اس سے دو ٹوک انداز میں بات کی تھی۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے۔ اس نے اس کو دیکھا۔ آپ اپنی جانب سے کہانی بتائیں۔ پہلے تو پولیس والوں نے بغیر سرچ وارنٹ کے میرے گھر گھس کر تلاشی لی، مجھے گرفتار کر لیا اور اب میرے نام پرچہ بھی دے دیا۔ کوئی مجھے بتائے گا کہ کیوں؟ جب میرا شوہر قتل ہوا میں اس وقت
اپنی امی اور خادمہ کے ساتھ گھر میں تھی، پھر بھی مجھے ملزمہ بنا دیا۔ آپ شام کو ان کے ساتھ کچھ دیر کے لیے بازار گئی تھی۔ بازار میرے گھر سے بالکل قریب میں ہے۔ اس نے صفائی دی، اور وہاں بھی مجھے کتنے لوگوں نے دیکھا ہے۔ آپ ایک دکاندار سے بھی مل سکتے ہیں، میں معلومات کر چکا ہوں۔ اچھا، جب آپ وہاں تھی تب پولیس آئی تھی؟ وہ ایک دم خاموش ہوئی۔ میں نے سنا ہے وہاں ایک بچہ اغوا ہوا تھا۔ کیا آپ نے اس بچے کی ماں کو دیکھا تھا؟ ہاں دیکھا تھا، جواباً وہ سادگی سے بولا۔ آپ جھوٹ کہہ رہی ہے۔ وہ چونک گئی۔ وہاں بچہ نہیں، بچی اغوا ہوئی تھی جو اپنے باپ کے ساتھ آئی تھی۔ اس نے سختی سے پوچھا، اگر بری ہونا ہے تو تم مجھ سے کچھ مت چھپائیے گا۔ اس نے بیزاری سے گردن پھیر لی۔ وہ مجھے طلاق دینے والا تھا۔ میں نے اس سے جھوٹ کہا کہ میں حاملہ ہوں۔ اس کا پچھلے 6 ماہ سے افیئر چل رہا تھا، اور مجھے شک تھا اس کی دوسری بیوی حاملہ ہے۔ خیر، یہ صرف میرا مفروضہ ہے۔ وہ دھیرے سے آگے آیا اور اس کے روبرو بیٹھنے لگا۔ اس نے بھونکڑا لیا، اور کیا آپ خلا کے متعلق مشورہ کرنے گئی تھی؟ وہ چونک کر رہ گئی، کیونکہ طلاق سے لوگوں کا شک آپ کی جانب جاتا۔ اس نے ضبط سے اپنے ہاتھ مروڑے۔ یو کلڈ ہم رائٹ؟ اس نے آپ کو دھوکہ دیا۔ آپ کے بھائی نے اسے ناک ڈاؤن کر کے گاڑی میں بٹھایا۔ وہ بے اختیار بولی، میرا بھائی تمہارے ساتھ چرچ میں تھا۔ وہ صفاقی سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ آپ نامسلم ہیں، اس لیے اس کی بہن اور خادمہ آپ کو پسند نہیں کرتی تھی۔ اس کی خادمہ نے آپ کے خلاف بیان بھی دیا ہے، اور اب ان کا کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ وہ گہری گہری سانسیں لیتے لب کاٹنے لگی۔ اس کے گھر میں سب آپ کے خلاف تھے، تو آپ نے اسے مار دیا؟ ہاں، مار دیا، وہ جھٹ سے بولی تھی۔ شاز نے اف کر کے کنپٹی پکڑ لی۔ یہی سزا ہے نا ہمارے دین میں ایک دھوکہ دینے والے شادی شدہ انسان کی؟ 100 کوڑے، ڈیتھ پینلٹی۔ تو دے دی میں نے اسے ڈیتھ پینلٹی۔ اس نے ایک گہری سانس لے کر سر اٹھایا۔ آپ کو لگتا ہے میں آپ کا دفاع کروں گا؟ وہ ذرا مسکرائی۔ تمہارے پاس اور کوئی چارہ نہیں۔ اس نے بیزاری سے زبان پچھلے دانتوں سے لگائی۔ تم صفدر طاہر کے بیٹے ہو۔ تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب تمہارے باپ کو پھانسی دے دی گئی تھی۔ اس نے آنکھیں میچ کر کھولی۔ پیشانی پر پسینہ آنے لگا تھا۔ تناؤ کی وجہ سے ڈاکٹر نے اسے پیروکسیزیٹائن کی گولیاں لکھ کر دی تھی۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ اس عورت نے اسے دیکھا۔ اس کا ری ایکشن نیند ہے، بہت نیند آتی ہے، اور بے ہوشی بھی۔ وہ کہنے لگی، لیکن اس کے پرسکرپشن پر ناٹ ویلڈ فار کورٹ لکھا ہے۔ یہ غیر قانونی ہے۔ عدالت جسے چاہے جب چاہے طلب کر سکتی ہے۔ خلا کا کسی سے تذکرہ مت کیجیے گا۔ آپ بس وکیل سے مشورہ کرنے گئی تھی، نہیں تو آگے ترکے میں مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اگر اس کی دوسری بیوی ہوئی، اور کام تب زیادہ سنجیدہ ہے اگر وہ حاملہ ہوئی، کیا اس سے لوگوں کو مجھ پر شک نہیں ہوگا؟ کیا میں دنیا والوں کی نظروں میں لالچی نہیں بنوں گی؟ اس نے اطمینان سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ آپ نے اس سے طلاق مانگی، وہ جاب لیس تھا، پریشان تھا، اس نے دوا لی تھی۔ اور رہی بات آپ کی خادمہ کی، تو بے فکر رہے، کیونکہ قانون اجازت نہیں دیتا کہ ملزم کو پروسیکیوشن کے دباؤ میں رکھا جائے، اور جب عدالت میں پروسیکیوشن کو گواہان کے آگے کی کوئی امید نہ ہو تو عدالت پروسیکیوشن سائڈ سے شہادت کا حق ختم کر کے مقدمے کو مزید قانون کے مطابق جاری رکھ سکتی ہے۔ اس نے پوچھا، اچھا، وہ وکیل کہاں ہے؟ اگر وہ گواہی دے گا تو کیس ہی ختم، اور اسے اس کی اور آپ کے درمیان کی گفتگو بتانے پر کوئی مجبور بھی نہیں کر سکتا۔ جواباً وہ کہنے لگی، اگر مجھے پتا ہوتا وہ کہاں ہے تو میں یہاں نہ بیٹھی ہوتی۔ آخری بار میری ماں سے اس کا رابطہ ہوا تھا، اور اس نے گواہی دینے کے لیے 5 لاکھ مانگے ہیں۔ تو دے دے، وہ فی الفور بولا۔ اگر مجھے اسے 5 لاکھ دینے ہوتے تو میں تمہیں یہاں کیوں بلاتی؟ وہ آؤٹ آف ٹاؤن چلا گیا ہے۔ یعنی ہم لمبا پھنس گئے، اس نے قیاس کیا۔ سارے ثبوت اس کے خلاف جا رہے ہیں۔ تم اسے ڈھونڈ کر لاؤ، اسے سیٹلمنٹ کرو، اسے کوئی فیور دو۔ شاز کی آنکھیں حیرت سے پھیلنے لگی۔ یا کسی راز کا تبادلہ کرو، اسے کورٹ میں لے کر آؤ، کیونکہ اس کے بغیر میری ماں کی گواہی کمزور ہے۔ اور اس کے دفتر کے لوگ دن میں 100 کلائنٹ آتے ہیں وہاں، تمہیں لگتا ہے وہ مجھے پہچانیں گے؟ اور پہچان بھی لے، ہمیں وکیل کا رابطہ بھی دے دے، اگر اس نے میرے خلاف گواہی دے دی تو۔ شاز نے خاموشی اختیار کر لی۔ میں کرتا ہوں کچھ۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ کہانی پسند آ رہی ہے تو اپنے کانٹیکٹ میں شیئر ضرور کریں۔ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کس جگہ سے میرے ویڈیوز کو واچ کر رہے ہیں۔ تو چلیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔